اس مشترکہ اعلامیہ کے ایک ایک نقطے سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ کا کون نمائندہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کون تھا، اور وہ تحریک انصاف جس کے چاہنے والے ہر منگل کے دن چاہے 8 ہوں یا 8,000 ہوں یا 8 لاکھ ہوں، اڈیالہ روڈ جو جیل کی طرف سڑک جاتی ہے وہاں دھرنا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کون سا نہیں، ان کا نمائندہ نہیں تھا اس پہ۔ تو پھر یہ قومی کانفرنس کیسے ہوگی؟ انہوں نے تجویز کیا نا، پھر جو نہیں آئے انہوں نے کہا کہ اجلاس نے تجویز کیا ہے کہ صدر آصف زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی طرف سے مذاکرات کریں۔ حکومتی کمیٹی کے اعلان کے بعد نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جیل جائے گی اور قید اپوزیشن سینئر قیادت یعنی یہ جائیں گے، پھر یہ جائیں گے۔ تو پہل پھر آپ کس نے کرنی ہے؟ پہلے پہل کرنی ہے حکومت وقت نے، وہ صدر زرداری اور نواز شریف مل کر کریں، اور شہباز شریف صاحب شہباز شریف جو آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے وہ اعتراض کو دور کر دیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے کمیٹی بنائیں، ہم جائیں گے عمران خان سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب آپ کمیٹی بنائیں۔ ان کے پاس عمران خان صاحب کی بے رضامندی ہے؟ نہیں، وہ تو ایک نیک دلی سے یہ کوشش کرنا چاہتا ہے۔ نیک دل تو ہیں، میں ان کی نیک دلی اور نیک نیتی پر میرے آپ کو اس بھائی کاوش سے اعتراض کیا ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کو سنجیدہ لینے سے کیوں قاصر ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، اگے کہ اور بھی گل کچھ چاہیے دیجیے تو بات ختم کرو۔ نہیں، مذاکرات والے معاملے کو آپ سنجیدہ نہیں لے رہے، لیکن اس ملک کا سب سے طاقتور ترین تاریخ کا طاقتور ترین وزیر اعظم، it has been carried too far، جو جس کا اپنا، جب وہ خود کہہ رہا ہے میں ہائیبریڈ نظام کا ہوں تو میں انہوں نے نہیں وہ خود کہتے ہیں، ان کا وزیر دفاع سب سے وزیر senior دفاع ترین، کہتے ہیں۔ اور کیا کبھی انہوں نے ڈینائی کیا؟ انہوں نے ان کو نکال دیا، انہوں نے کہا کہ تم کس حیثیت میں ہائیبریڈ کہہ رہے ہو، میں طاقتور ترین۔ وہ بیچارہ خود نہیں کہہ رہے، وہ بیچارے یعنی کہ اپنی لمٹس کا احساس کرتے ہیں، تاڑے ورگے بندے ہی تھے، لوگوں کو خراب کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال کر کے سر آپ تو طاقتور ترین ہیں، آپ طاقتور ترین ہیں، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ قدم بندہ بیچارہ تھے مگر 12 اکتوبر 1999 ہو جاتا ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ دیکھیں لیٹس دیکھو، میں یا مذاق تو میں نہیں اس کرتا، ایک پروگرام شخص کو نے 26ویں آئینی ترمیم کی، ایک پروگرام بارہا مخالفت کے باوجود اس نے 27ویں آئینی ترمیم کر دی، مہینوں میں، چند ہفتوں میں کر دی۔ آپ اگر ان کو کہیں کل کو کہ اس جو آئین ہے اس کو پورے کو بدل کے صدارتی کر دیں، وہ اس پہ بھی راضی ہو جائے۔ وہ دل، دیکھو ان کا دل ہے بہت نرم، وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ سیاست کا مطلب ہی یہ ہے مستقل لچک دکھائے جانا، اللہ بھلا کرے۔ یعنی لچک دکھانا نہیں، مستقل لچک دکھایا جانا، اور اب اس میں وہ مطلب آپ یہ دیکھیں، آپ انڈورس کر رہے ہیں میری گفتگو، آپ اور کہہ رہے ہیں وہ کہ کامیاب ہیں۔ اب انہوں نے اگر میرے نقطہ نظر سے سوچو، دیکھو وہ میری دانش میں کچھ مہینوں کے وقفوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب اپریل 2022 سے اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ہاں، وہ پچھلا دور بھی ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ نہیں یہ بڑی بات ہے، اور دور دور تک کو نظر نہیں آ رہا، اور حتیٰ کہ آج تو انصار عباسی صاحب نے اپنے ہی ساتھی سہیل وڑیچ، میرے دوست میرے پیارے، نے کہا تھا کہ شاید کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ میں نے کہا میری بہت اعلیٰ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایسی میں کوئی کہا ایسا کوئی ونڈر بوائے نہیں، ہاں، کیونکہ ایک تو ویسے ہی بوائے چاہیے ہی نہیں ہوتے، ہاں، آپ کو تھوڑے سے وہ چاہیے ہوتے نا، تھوڑے سے، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسی تلاش نہیں ہے، تو وہ یعنی کہ قائم دائم ہے، اور ماشاءاللہ مقصد یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف میں ایک بات، آپ دیکھنا شہباز شریف کی اچھا، اب تعریف انہوں نے میں کیا کہا؟ آپ نے بھرپور قصیدے پڑھ دیے، آپ نے اپنے انداز میں پڑھے۔ یاد رکھیے گا، ارے وزیر اعظم صاحب کے لیے مانیٹرنگ کرنے والوں، خدا کے لیے نہ لکھ لینا پڑے۔ جی دوسرے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے کہا شہباز شریف صاحب اگر چاہیں کہ صدارتی نظام کی یا پورا آئین بدلنا چاہیں تو وہ بدل سکتے ہیں۔ اگر ہائیبریڈ نظام کا تقاضا ہو، ارے بابا، اگر ہائیبریڈ نظام کا تقاضا ہو تو بدل سکتے تو وہ نبھانے کے لیے ان کی ذاتی خواہش نہیں، میں کہہ رہا
میں تقاضائے ہائیبرڈ نظام کہہ رہا چلے اب وزیر اعظم شہباز چلے ٹھیک ہے یعنی مجھے الفاظ نہ ہو سکھایا سکتا ہے کہ جو میں اب بات کر رہا ہوں وہ بھی ان کو کہیں کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں بار بار وہ کہیں نہ کہیں ہائیبرڈ نظام سے آ رہی ہوتی ہے نا اپنی مرضی۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے، ہم تیار ہیں، کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ انہوں نے پھر آج حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ بالکل یہ پڑھ چکے ہیں آپ؟ نہیں دے دیا نا۔ دوسری جانب طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے اتحادی مذاکرات کے حق میں ہیں۔ جی پارلیمانی کمیٹی جو ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی میں بنائی تھی وہ بھی انٹیکٹ ہے۔ تو یہ جو ساری گفتگو چل رہی ہے، فواد چوہدری صاحب کو تو آپ نے ویلیو نہیں کیا کہ وہ کوئی بڑا چہرہ لانے میں ناکام رہے، حالانکہ انہوں نے انویٹیشن سبھی کو دیا تھا اور آیا نہیں کوئی مصروفیت کی وجہ سے۔ یہ ایک اور بات ہے، اس کو تو آپ ویٹیج دیں گے نا جو وزیر اعظم بار بار کہے چلے جا رہے ہیں کہ مذاکرات ہم کرنے کو تیار ہیں، کہ پارلیمانی کمیٹی انٹیکٹ ہے اور گرین سگنل دے دیا گیا۔ حکومتی ذرائع کا اب یہ خبر تمہیں نے ہاں ریفر کی، ہاں میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے سر کہ خدا کے لیے اپنے مطلب کی چیزیں نہ پڑھا کرو، آتے جاؤ نماز کے پاس میں نے پوری پڑھی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا؟ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے منتخب منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات ہوں۔ ہاں تو صحیح ہے، منتخب نمائندے کس کے؟ تحریک انصاف کے۔ عہدے چو کتنے گئی؟ اختیار کس کو دیا ہوا مذاکرات کا؟ محمود اجگری صاحب منتخب ہیں، وہ نہیں، وہ تحریک انصاف ناصر عباس صاحب منتخب ہیں۔ وہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تحریک نہیں حکومت کا، تم جس کو ایک پیش قدمی کے طور پر کر رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات ہوں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نو ڈاؤٹ منتخب نمائندے ہیں، نو ڈاؤٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ کے منتخب رکن ہیں، لیکن وہ دونوں حضرات تحریک انصاف کے منتخب رکن۔ جو پچھلے اسپیکر تھے، کیا نام ہے ان کا، عمران خان کے ٹائم میں اسپیکر قومی اسمبلی، اسد قیصر صاحب تو تحریک انصاف کے ہیں نا۔ جی ان سے بات کر لیں گے، وہ تیار ہیں، وہ تیار ہیں، یعنی بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کر لیں گے۔ نہیں، بیرسٹر گوہر بھی اور باقی لوگ بھی، اور اگر تحریک انصاف پھر وہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسپیکر آفس ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق نے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اپوزیشن رضامند ہوئی تو فوری طور پر اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے۔